السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر۔ ارب پتی ایلن مسک نے تصدیق کر دی ہے کہ اسٹار لنک نے پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز شروع کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے، لیکن وہ حکومت کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستوں، اس بات کا اعلان انہوں نے ایک پاکستانی انٹرنیٹ صارف سنم جمالی کی ایک پوسٹ کے جواب میں لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹار لنک انٹرنیٹ سروسز پاکستان کو مستقبل میں بلندیوں تک لے جا سکتی ہے، جہاں ہر شہری کو ایک دوسرے سے جڑے رہنے کے اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ ایلن مسک کی جانب سے پاکستان میں اسٹار لنک لانچ کرنے کے اپنے ارادے کی تصدیق ایک ایسے وقت میں ہوئی جب جنوبی ایشیائی ممالک میں 2024 میں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور سمندر کے اندر سے گزرنے والے انٹرنیٹ کیبل ٹوٹ جانے کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان برداشت کر چکے ہیں۔ دوستو، ٹاپ 10 VPN.com کے مطابق 2024 میں انٹرنیٹ سروسز میں خلل آنے سے گزشتہ سال تقریباً $69 بلین کا نقصان ہوا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اس فہرست میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے، جبکہ میانمار اور سوڈان بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ دوستو، پاکستان میں سال 2024 میں $1.62 بلین کے نقصانات کے ساتھ واحد سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ اس کے بعد میانمار $1.58 بلین اور سوڈان $1.12 بلین کا نقصان برداشت کر چکے ہیں۔ دوستو، اس ساری صورتحال میں اسٹار لنک کا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا انتہائی خوش آئند ہے۔ اسٹار لنک کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں بھی رجسٹر کروا لیا گیا ہے۔ اس سروس کا مقصد انتہائی تیز ترین براڈ بینڈ انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے۔ ایسے میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ کمپنی کتنے عرصے میں پاکستان میں فعال ہو جائے گی اور اپنا کام سٹارٹ کر دے گی۔ عام گھریلو صارفین بھی سیٹلائٹ انٹرنیٹ استعمال کر پائیں گے۔ پاکستان میں وزیر برائے IT شیزہ فاطمہ نے تصدیق کر دی ہے کہ اسٹار لنک کو ملک میں رجسٹر کر لیا گیا ہے۔ دوستو، انہوں نے مزید کہا کہ ایسی کمپنیوں کے لیے قواعد و ضوابط طے کرنا ابھی باقی ہیں۔ دوستو، اسٹار لنک کا سیٹلائٹ انٹرنیٹ آخر میں ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایلن مسک کی کمپنی اسٹار لنک سیٹلائٹس کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے انٹرنیٹ سروس مہیا کرتی ہے۔ دوستو، کمپنی کے مطابق ان کا اولین مقصد ان افراد کو تیز ترین انٹرنیٹ سروسز مہیا کرنا ہے جو زمین کے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور انہیں تیز تر انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے برعکس افریقہ جیسے پسماندہ ترین ممالک میں اسٹار لنک کے صارفین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ایلن مسک کے اسٹار لنک منصوبے کے تحت سیٹلائٹس کو زمین کی نچلی سطح کے مدار میں چھوڑا گیا تاکہ ان سیٹلائٹس اور زمین کے درمیان روابط کی رفتار کو جتنا ممکن ہو تیز تر بنایا جا سکے۔ دوستو، ایلن مسک کی کمپنی 2018 سے لے کر اب تک تقریباً 3000 چھوٹے سیٹلائٹس زمین کے مدار میں بھیج چکی ہے، اور وہ یہ خیال بھی کیا جا رہا ہے کہ ایلن مسک کی کمپنی اسٹار لنک 10 سے 12 ہزار سیٹلائٹس استعمال کر سکتی ہے، اور اس مقصد دنیا کے دور دراز علاقوں جیسا کہ صحراؤں اور پہاڑوں پر انٹرنیٹ سروس اور انٹرنیٹ کنیکشن تک رسائی ممکن بنانا ہے۔ اور دوستو، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان علاقوں تک انٹرنیٹ حاصل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر جیسے کہ تاریں اور پولز یعنی کھمبوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اسٹار لنک انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ روایتی انٹرنیٹ سروسز کے مقابلے میں انتہائی مہنگا ہے۔ صارفین کے لیے اس کی ماہانہ فیس $99 ہے، جبکہ انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے استعمال ہونے والی ڈش اور راؤٹرز کی ون ٹائم کاسٹ $549 ہے۔ دوستو، تمام ترقی یافتہ ممالک پہلے ہی تیز ترین براڈ بینڈ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں 96% لوگ پہلے ہی تیز ترین انٹرنیٹ سروس استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایلن مسک کا ٹارگٹ وہ ترقی پذیر ممالک ہیں جہاں یا تو انٹرنیٹ سرے سے موجود ہی نہیں اور اگر ہے تو اس کی سپیڈ انتہائی سلو ہے۔ ایسے میں امید کی جا رہی ہے کہ یہ کمپنی اپنے ریٹس کو ریوائز کرے گی۔ تو جواب یہ ہے۔ آخر میں اگر ہم بات کریں کہ کیا سیٹلائٹ انٹرنیٹ کو بھی فائر وال یا ویب مینجمنٹ سسٹم کے تحت کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ سیٹلائٹ کو بآسانی کنٹرول یا ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال سیٹلائٹ کا پاکستان میں اپنی سروسز شروع کرنا خوش آئند ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ
مستقبل میں پاکستان بھی تیز ترین اور بغیر کسی رکاوٹ کے انٹرنیٹ سروسز سے مستفید ہو سکے گا۔